سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق تسی اچے تہاڈی ذات بھی اچی تسی اچے شہر دے رہن والے اسی کسوری ساڈی ذات کسوری اسی کسور شہر دے رہن والے بلے شاہ کے اس مشہور پنجابی شعر کو مستعار لیتے ہوئے آج میری اچے شہر سے مراد راولپنڈی شریف ہے اور آج کے مخاطب اس شہر کے پیر باصفا استاد الاساتذہ کی جرنیلوں کے تعلیمی مرشد سینیٹر سابق وزیر اور آج کل نون لیگ کے پالیسی ساز ترجمان اور منشور کمیٹی کے یک و تنہا چیئرمین جناب عرفان صدیقی ہیں۔ آج کے کالم کا کسوری یہ قصوروار کالم نویس ہے جو ان دنوں لڑائی کی بجائے مفاہمت اور توندیوں کے بجائے معافی اور صبر کی بات کر رہا ہے۔ جناب عرفان صدیقی کے ملک بھر کے روزناموں میں شائع ہونے والے تازہ خیالات سے لگتا ہے جیسے نون لیگ انقلاب فرانس یا انقلاب روس کے بعد برسر اقتدار آنے والی ہے، اس لیے رد انقلاب کے ولن کھلاڑی خان اور اس کے ساتھیوں کو معافی نہیں دے گی۔ ان کے خیال میں کھلاڑی خان کا جرم اس قدر ناقابل معافی ہے کہ فی الحال مٹی پاؤ کی بات کرنا ہی فضول ہے۔ یادش بے خیر بابائے جمہوریت نواب زادہ نصر اللہ خان کو باولپور جیل میں قید شیخ رشید احمد نے اپنی رہائی کی کوشش کا پیغام بھجوایا۔ گورنر چودھری الطاف، صدر فاروق لغاری اور محترمہ بے نظیر بھٹو اس حوالے سے کوئی بھی بات سننے پر آمادہ نہ تھے۔ بقول نواب زادہ صاحب ایک روز انہوں نے صدر لغاری سے پوچھا، کیا آپ مسلح بغاوت کر کے اور مخالف فریق کو ہتھیاروں سے شکست دے کر برسر اقتدار آئے ہیں یا آپ جمہوری راستے سے منتخب ہو کر آئے ہیں؟ اگر تو آپ کا جتھا جیتا ہے تو آپ کا جیسا جی چاہے کرے، شیخ رشید سے ویسا سلوک کریں، لیکن اگر آپ جمہوریت کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں تو پھر آئین اور انصاف سے کام لے کر شیخ رشید کو رہا کرنا ہوگا، چاہے اس کے قصور جو بھی ہو۔ یہی دلیل آج بھی ہے کہ کھلاڑی خان نے نونیوں کو جیل میں بند رکھا، زیادتیاں کی ہیں، لیکن کیا اس رد عمل میں وہی کچھ کرنا جائز ہے؟ ایسا کرنا جمہوریت نہیں، انتقام کا تسلسل ہوگا۔ مانا کہ کھلاڑیوں نے 9 مئی کو بہت بڑی غلطی کی۔ یہ قصوروار صحافی تو ساتھی صحافیوں کے ساتھ بار بار جا کر کھلاڑی خان کو کہتا رہا کہ سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کرو، مگر اس نے یہ بات نہ مانی۔ 9 مئی کا سانحہ ہوا، یہ بہت بڑی غلطی تھی، مگر کیا اس کے بدلے میں سارے پی ٹی آئی کو مار دیا جائے؟ کیا یوتھ اور مڈل کلاس کے جذبات پر مشتمل اس پارٹی کو دفن کر دیا جائے؟ 9 مئی کھلاڑیوں کی بہت بڑی غلطی صحیح، مگر کیا کسی سیاسی جماعت نے اس سے پہلے کوئی غلطی نہیں کی؟ جیالوں نے پی آئی اے کا جہاز اغوا کر کے غلطی نہیں کی تھی؟ نونیوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کر کے غلطی نہیں کی تھی؟ کھلاڑی نے جنرل باجوہ کو میر جعفر کہا تھا تو نون نے بھی گجرانوالہ جلسے میں جنرل باجوہ اور فیض حمید کے نام لیے تھے۔ جیالے خان زرداری نے بھی تو اسلام آباد میں جنرل رئیس شریف کو خلا مخلا انتباہ کیا تھا۔ مانا کھلاڑی خان کی غلطی بڑی تھی، اس سانحے کے ذمہ داروں کو سزا ضرور دیں، مگر ساری جماعت کو سزا دینا کہاں کا انصاف اور کہاں کی جمہوریت ہوگی؟ جناب استاد الاساتذہ نے فرمایا کہ مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے، کیا صدیوں سے انسان نے یہ نہیں سیکھا کہ جنگ سے امن بہتر ہے، فاشزم سے جمہوریت بہتر ہے، گالی سے دعا بہتر ہے، مخاصمت سے مفاہمت بہت بہتر ہے، انتقام لینے سے معاف کرنا کہیں بہتر ہے، رد عمل دینے کی بجائے اچھا عمل کرنا سب سے بہتر ہے۔ جناب والا مٹی نہیں ڈالنی تو پھر مٹی اڑائیے، کچھ مخالف کے سر میں پڑے گی اور کچھ آپ کے سر میں بھی تو آئے گی۔ لڑو گے تو لازماً مرو گے، آج آپ مارو گے کل پھر آپ کی باری ہوگی۔ کیا تاریخ کا یہ سبق آپ بھول گئے ہیں؟ صدیقی صاحب سے یہ گلہ بھی بنتا ہے کہ جب طالبان پاکستان کے معصوم بچوں کے گلے کاٹ رہے تھے، عورتوں کو سرعام کوڑے مار رہے تھے، پاک فوج کے جوانوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے تھے، تو آپ ان خونخواروں کے ساتھ صلح صفائی کی کمیٹی کے سربراہ بن کر ان سے مذاکرات کرنے ان کے دربار پر پہنچ گئے۔ وہ ایک دہشت گرد اور مسلح گروہ تھا جس کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے تھے، مگر آپ ان سے مذاکرات کرنے میں فخر کرتے تھے۔ آج دوسری طرف پاکستان کی ایک غیر مسلح سیاسی جماعت ہے جس کے ساتھ بات کرنے کو آپ گناہ کبیرہ گردان کر رہے ہیں۔ یہ کھلا تضاد نہیں تو اور کیا ہے؟ پاکستان کے آئینی اور جمہوری ملک ہونے کے سبب ہم سب کا فرض ہے کہ سب کے لیے ایک جیسے اصول وضع کریں۔
جب قابل احترام صدیقی صاحب کو غلط طور پر 1-2 روز کے لیے گرفتار کیا گیا تو اس وقت عام اہل صحافت نے ہاکار مچا دی۔ آپ نے خود اپنی گرفتاری کے عمل کو قلم کو ہتھ کڑی کا نام دیا اور اپنی وہ تصویر بھی عام کی جس میں ہتھ کڑی لگے ہاتھوں میں قلم نظر آ رہا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ آپ بھی اس گرفتاری کی باقاعدہ سالانہ سالگرہ مناتے ہیں۔ اخبارات میں خبریں شائع ہوتی ہے، کالم اور آرٹیکلز شامل اشاعت ہوتے ہیں۔ یہ واقعی ظلم عظیم تھا، مگر کیا عرش شریف کا قتل، عمران ریاض کی گمشدگی اور اس کی زبان بندی، چودھری فواد کے سر پر کالی ٹوپی پہنا کر ہتھ کڑیوں میں عدالت لانا، صحافت کو ہتھ کڑی یا سیاست کو ہتھ کڑی نہیں، یہ قصوروار صحافی آپ کے ساتھ ہونے والے سلوک کو بھی ناروا سمجھتا تھا اور جو کچھ آج ہو رہا ہے اسے بھی ناروا سمجھتا ہے۔ نواز شریف کے خلاف ججوں نے تعصب اور بغض و عناد کی بنا پر فیصلہ سنایا تو میں نے ان میل آرڈز کا نام لے کر ان کے فیصلوں کو مسترد کیا۔ آج بھی اگر بغض و عناد اور نفرت و تعصب کی بنیاد پر فیصلے آئیں گے تو سب کو انہیں مسترد کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نونی جیل میں جائیں تو وہ ہیرو اور اگر انصافی جیل بھیجے جائیں تو وہ زیرو۔ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے۔ یہ کہنا کہ میرا کتا ٹامی اور تمہارا کتا کتا، یہ نہ انصاف ہوگا نہ جمہوریت۔ اور یاد رکھیں اگر لڑنے سے نہ رکے تو پھر آپ کا مقدر بھی مرنا ہوگا۔ انصافیوں کو تو نہ مار سکو گے، قانونیوں کی باری بھی ضرور آئے گی۔ یہی قدرت کا اٹل فیصلہ ہے۔ صحت مند معاشروں کے صحت مند اور نارمل لوگ اپنے مخالفوں، غیر مذموموں کو، حتیٰ کہ باغیوں اور مجرموں کو بھی سانس لینے اور بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہم میں نفرت اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہے کہ ہم ہر ایک کو تننا چاہتے ہیں، ہر ایک کو واڑنا چاہتے ہیں۔ معاشرے اس طرح کی زبان اور اس طرح کے رویوں سے نہیں چلتے۔ دنیا نے جیو اور جینے دو کے اصول پر کاربند رہ کر ترقی کی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ معاشروں کو اس کی لیڈرشپ آگے لے کر جاتی ہے۔ جب تک نواز شریف، عمران خان اور زرداری خود رواداری اور برداشت کو نہیں اپناتے اس وقت تک ان کے پیروکار بھی ان رویوں کے قائل نہیں ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ملک کو چلانے کے لیے نفرت سے کام نہیں چل سکتا، بلاکر مصالحت اور قومی اتفاق رائے کا راستہ نکالنا ہوگا۔ قوم تقسیم رہی تو ریاست بھی تقسیم رہے گی، قوم متحد ہوگی تو ریاست مضبوط بھی ہوگی اور متحد بھی۔ سینئر صحافیوں جاوید چودھری، زیرو پوائنٹ، حامد میر، سلیم صافی، رؤف کلاسرا اور نصرت جاوید کے کالمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے کالم کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔